نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ دل لگا کر ہم اور آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اور آپ کے درمیان سے ماہ سفر المظفر گزر رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں ہم سنیوں کی ایک عظیم شخصیت کا یوم وصال ہے۔ محسن اہل سنت، مجدد دین و ملت، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان کا اسی ماہ مبارک میں یوم وصال آتا ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کا ڈنکا ان کے زمانے میں بھی بج رہا تھا اور ان کے زمانے کے بعد بھی بج رہا ہے اور صبح قیامت تک بجتا رہے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک وقفہ عشق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گزرا۔ یوں تو اللہ رب العزت نے سیدی اعلیٰ حضرت کو بے شمار علوم و فنون، بے شمار فضائل و کمالات سے مالا مال فرمایا، لیکن آپ کی شخصیت میں جو سب سے نمایاں خوبی ہے اور جو سب سے نمایاں وصف ہے وہ عشق رسول کا ہے۔ ہم تو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت کے مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ عشق رسول کا پیکر تھے، اور ان کی گھٹی میں عشق رسول کے جام موجود تھے، اور آپ کی ساری زندگی اطاعت رسول میں گزری۔ آپ نے جو فتویٰ رقم کیا وہ بھی اطاعت رسول کا پیکر تھا۔ آپ کی تصنیفات، تالیفات اور آپ کے نوک قلم سے نکلنے والے حروف بھی عشق رسول سے شرسار ہوا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کے ہر لمحے سے نہ صرف یہ کہ عشق رسول کا نمونہ پیش کیا، بلکہ آنے والے نسلوں کے لیے بھی آپ نے وہ چیزیں فراہم کی کہ جن کو پڑھ کر، جن کو سن کر ہمارے اور آپ کے دلوں میں عشق رسول معجزن ہوگا۔ اور عشق رسول وہ عظیم شے ہے کہ اس کے بغیر نہ تو ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ تو کسی کا اسلام مکمل ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں عشق رسول کا بیان بھی سماعت کیا کہ قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جا بجا اطاعت رسول کا حکم دیا ہے، اور عشق رسول کو ایمان کا مدار قرار دیا ہے، اور احادیث طیبہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت اور اپنے عشق کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ اور صحابہ کرام اور ان کے بعد میں آنے والے مسلمان جو سچے پکے مسلمان تھے، ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کے ذریعے ہمیں یہ بتلایا کہ ایمان کی تکمیل اگر کرنا ہے اور ایمان کو مکمل کرنا ہے تو اس کے لیے عشق رسول کی شمع اپنے سینے میں ضرور ضرور جلانی ہوگی، کہ عشق رسول کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے، اور کوئی شخص اللہ رب العزت کے قرب تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی یہ پیغام مسلمانوں کو دیا کہ ایمان کو مکمل کرنے کے لیے عشق رسول کا ہونا بہت ضروری ہے، اور عشق رسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنی کتابیں جو تصنیف فرمائیں، اپنے فتاوے جو لکھے، ان میں جا بجا عشق رسول کے پیغامات مسلمانوں کے حوالے کیے۔ آپ کی ایک کتاب تمہید ایمان شریف ہے، اس میں آپ نے قرآن مقدس کی آیتوں کی روشنی میں یہ ثابت فرمایا
کہ اگر تم کسی استاذ کی عزت کرتے ہو، تکریم کرتے ہو، تعظیم کرتے ہو، کسی پیر کی تعظیم کرتے ہو، اس کے در پر جاتے ہو اور اس کی خانقاہ میں بیٹھتے ہو، اس سے آداب و سلوک سیکھتے ہو، لیکن اس شخص کو اور اس پیر اور استاذ کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا، اس کے اندر یہ چیز ضرور پرکھ لینی ہوگی کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے تو ہی اس کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے، اگر وہ رسول اللہ کے جام پلانے والا ہے تبھی اس کے دربار میں بیٹھنا ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے، کوئی استاذ ایسا ہے، کوئی پیر ایسا ہے جس کی زبان سے یا جس کے کلمات سے یا جس کے قلم سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے خلاف آتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی عزت نہیں کی جائے گی، اس کی تکریم نہیں کی جائے گی، اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جس استاذ کی تعظیم کر رہے ہیں، ہم جس پیر کی تعظیم کر رہے ہیں، جن مشائخ کو ہم اپنا پیشوا اور مقتدی سمجھ رہے ہیں، وہ صرف اس بنیاد پر سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلانے والے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ ہمارا کسی پیر سے تعلق اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو ہم تک پہنچانے والا ہے۔ کسی استاد سے ہمارا تعلق جو ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ یہ شخص ہمیں رسول اللہ کا دین پڑھانے والا ہے۔ اگر کسی شخص کے، کسی استاد یا پیر کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے، یعنی رسول اللہ کی محبت ختم ہو جائے یا رسول اللہ کے خلاف کوئی الفاظ نکل جائیں، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی سے ایسے نکال کر پھینک دو جیسے تم دودھ سے مکھی نکال کر پھینک دیا کرتے ہو۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک ہے، کہ جو بھی مسلمان ہے، جو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ اپنے متعلقین کو اور اپنے چاہنے والوں کو وہ دیکھے کہ وہ رسول اللہ کے محب ہیں، رسول اللہ کے عاشق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ رسول اللہ سے عشق و محبت کرنے والے ہیں تبھی ان کے پاس وہ بیٹھے، ان سے تعلیم حاصل کرے، ان کے بارگاہ میں بیٹھ کر آداب کے اور راہ خدا کی منزلیں طے کرے۔ اور اگر کسی کے اندر یہ چیز پائی نہیں جاتی ہے، یعنی عشق رسول کا جو جذبہ ہے اس کے سینے میں موجود نہیں ہوتا ہے، تو پھر نہ اس کی درسگاہ میں بیٹھنا جائز ہے اور نہ ہی اس پیر کی خانقاہ میں بیٹھنا جائز ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں محبتوں کو اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت کا جو ان کی زندگی کے جو لمحات تھے اور ان کی زندگی کے جو اوقات تھے وہ کس طرح سے گزرتے تھے، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو جان ہمیں ملی ہے اور اللہ رب العزت نے جسم کے اندر جو جان عطا فرمائی ہے، وہ جان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جان عشق رسول ہے۔ یعنی اگر اس جان کے اندر عشق رسول کا جذبہ موجود نہیں ہے تو پھر وہ جان نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری جان جو ہے وہ عشق مصطفیٰ سے سرشار ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس میں مزید اضافہ ہی کرتا چلا جائے، اور اللہ رب العزت نے جو مجھے عشق رسول کا پیمانہ عطا کیا ہے، جو محبتیں عطا کی ہیں اللہ کے رسول کی، اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے، اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے اس محبت سے پیچھے کر دے، جو عشق سے پیچھے کر دے۔ دنیا کی تمام چیزیں میرے سامنے پیش کر دی جائیں لیکن وہ تمام چیزیں میرے نزدیک ہیچ ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے نزدیک اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صرف عشق رسول کا پیغام نہیں دیا بلکہ شرعی حدود کو بھی آپ نے سامنے رکھا۔ آج ہمارے درمیان ایسے کچھ لوگ موجود ہیں جو سیدی اعلیٰ حضرت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے مقام کو اتنا بلند کیا کہ اللہ سے بھی آگے بڑھا دیا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ الزام ہے، اور اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو مجروح کرنے کا ایک ناپاک ارادہ ہے جو لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے
جہاں عشق ناموس رسالت کے اوپر پہرا دیا، وہی ناموس توحید کے اوپر بھی پہرا دیا ہے۔ جہاں پر آپ نے عقیدہ رسالت کو بیان کیا ہے، وہیں پر عقیدہ توحید کو بھی آپ نے بیان کیا ہے۔ آپ کی تصنیفات موجود ہیں، آپ کی تالیفات موجود ہیں، جہاں پر اللہ رب العزت کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا ہوا تو آپ نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ وہ کتابیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جن کو یہ الزام لگانا ہو وہ پہلے اعلیٰ حضرت کی سیرت کا مطالعہ کرے، پہلے ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے، اس کے بعد وہ بات کریں تو مزہ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں جب گستاخیاں ہوئی، چاہے وہ انبیاء کرام کی شان میں ہو، چاہے اللہ رب العزت کی شان میں ہو، اور چاہے اولیاء کرام کی شان میں ہو، آپ نے اپنی زبان سے بھی اس کا جواب دیا اور اپنے قلم سے بھی جواب دیا۔ اور جو آپ نے اپنے قلم سے جواب دیا، یعنی جو کتابیں آپ نے لکھی، وہ کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کتابوں کو ہم پڑھ کر یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے اپنے اپنے مقام کو ان کے مقام پر بیان کیا ہے۔ یعنی نہ رسول اللہ کو اللہ سے بڑھایا ہے، نہ ہی رسول اللہ کو کمترین ثابت کیا ہے، بلکہ رسول اللہ کا جو مقام تھا اس مقام کو آپ نے بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت کا جو مقام تھا اس مقام کو بھی آپ نے بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر اور اپنی تالیفات کے اندر جو پیغام دیا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ عقیدہ توحید اپنی جگہ ہے، اس عقیدہ توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ عقیدہ رسالت اپنی جگہ ہے، اس عقیدہ رسالت سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوتے ہیں اور آپ کا دل بے قرار ہوتا ہے، تب آپ شریعت کا کس طرح پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اس چیز کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ جب ایک عاشق صادق اپنے کسی محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو وہ دل و جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ عشق رسول میں ایسے سرشار تھے کہ جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کا دل یہ کہتا ہے کہ سجدہ کر لیا جائے اس بارگاہ میں، لیکن پھر وہ شریعت کی جو پابندیاں تھیں ان پابندیوں کو بتاتے ہوئے اپنے دل سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سجدے کا مقام نہیں ہے، یہاں پر سر نہیں جھکایا جائے گا، بلکہ شریعت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ سر اگر کسی دربار میں جھکایا جائے گا تو وہ صرف اللہ کا دربار ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے گا، باقی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے لمحے سے یہ پیغام دیا ہے کہ عشق رسول کو اپنے سینے میں بساؤ، اور عشق رسول کے جو حدود ہیں ان حدود کے ساتھ اس کو نبھاؤ، اور جو اللہ رب العزت کا مقام ہے اس مقام کو بھی اپنے پیش نظر رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق کیسا تھا اور آپ کی آل و اولاد سے عشق کیسا تھا، اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ زمیندار تھے اور آپ بہت رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کے پاس بہت ساری زمین تھی جس کے آپ کو ملکیت آتی تھی، پیسے آتے تھے، اور آپ کے گھر میں بہت سارے خدام حضرات ہوا کرتے تھے، وہ گھر کے کام دیکھا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کو تصنیف کیا کرتے تھے، لوگوں کے جو سوال آتے تھے ان سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص، ایک ملازم آپ کے وہاں آئے اور انہوں نے آپ کے گھر میں ملازمت اختیار کر لی اور وہ کام کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو مخدوم زادے ہیں، یہ تو سید زادے ہیں، یہ رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے رگوں میں رسول اللہ کا خون بہ رہا ہے۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت کو یہ بات پتہ چلی، اسی وقت سیدی اعلیٰ حضرت نے تمام گھر والوں کو بلایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ آج سے اس شہزادے سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، یہ شہزادہ ہمارا مخدوم زادہ ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اور ان کو جو بھی ضرورت پڑے گی وہ ان کی ضرورت پوری کی جائے گی، ان کو کھانے کی ضرورت ہو، پیسے کی ضرورت ہو، جو بھی ضرورتیں ہوں وہ تمام ضرورتیں ان کی پوری کی جائیں گی، اور ان سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، اور ان کی جو ماہانہ تنخواہ منتخب ہوئی ہے وہ ماہانہ تنخواہ بھی انہیں دی جائے گی، اس تنخواہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ وہ سید زادے جو تھے اور وہ مخدوم زادے جو تھے وہ کچھ دنوں تک اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہے، کام کرتے رہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ گھر والوں کا رویہ مجھ سے بدل گیا ہے، گھر والے اب مجھ سے کام نہیں لے رہے ہیں بلکہ گھر والے مجھے ایسے ہی کھلا رہے ہیں اور ایسے ہی پیسے دے رہے ہیں، تو ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا اور انہوں نے وہاں سے ملازمت ترک کر دی اور وہ چلے گئے وہاں سے۔ یہ رسول اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں کہ جو کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے امام نے کیا پیغام دیا؟ وہ یہ پیغام دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔